ویسے جو ہمارا شیڈول میں تھا، کیونکہ مجھے یہ ہم شیڈول کے مطابق نہیں چل رہے تھے پچھلے دنوں، تو اس لیے پھر میں جو ٹاپک اس میں تھا وہ تیار نہیں کر سکا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ اگر ہم اس کو روزانہ کے حساب سے فالو کرتے رہیں، جو ایک لسٹ جو ہے نا وہ ایم ایس اے بھائی نے بنا کے دی ہوئی ہے ہمیں، تو اس کے مطابق چلتے رہیں، تو پھر یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا روزانہ کا جو ہے نا وہ تیار کرتا رہے گا۔ تو آج ہم بات کر لیتے ہیں اس پہ۔ پہلے ہم نے ایک دن 2 دن پہلے یہ شروع کیا تھا کہ اسلام میں حلال اور حرام کا کانسیپٹ، تو اس میں کچھ چیزیں ہیں بیسیکلی اسلامی معاشرے کے ساتھ ان سب کا تعلق ہے کہ ہم لوگ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے، تو ان میں سے کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ان میں ہے، آواز آ رہی ہے نا میری عائشہ بہن؟ جی جی، آ رہی ہے ماشاء جی، اللہ۔ تو سب سے پہلے ہم پھر یہاں بات کر لیتے ہیں مال و دولت کی حرمت کے بارے میں۔ اچھا، ایک کتاب ہے بڑی اچھی اس ضمن میں، اسلام میں حلال و حرام کے نام سے، تو اس کا میں انشاءاللہ لنک ادھر دے دوں گا، وہ ویب سائٹ کا بھی دے دوں گا، ناصر بھائی کو میں بھیجتا ہوں، وہ انشاءاللہ پیسٹ کر دیں گے، تو یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بہت پیاری کتاب ہے۔ تو اس میں جو جس ویب سائٹ سے یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے، وہ ویب سائٹ جو ہے وہ اسلامی کتابوں کی فری ترویج کے لیے ہے، وہ ناشرین سے اور مصنفین سے، مطلب جو پبلشرز ہوتے ہیں اور رائٹرز ہوتے ہیں، ان سے اسپیشل پرمیشن لے کر تو پھر وہ کتابیں اپنی ویب سائٹ پہ لوگوں کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وہ چڑھاتے ہیں۔ مطلب یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، اس حوالے سے انہوں نے ساتھ وہ پورا ان کی جو رضامندی ہے اس کے ساتھ ہی وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ کتاب آپ آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ سے، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے۔ اچھا، تو مال و دولت کی حرمت یعنی مال و دولت کا حرام ہونا، اب مسلمانوں کے لیے کاروبار کرنا، پیسہ کمانا، اس میں کوئی منع نہیں فرمایا گیا، کوئی جتنا مرضی پیسہ کما سکتا ہے، لیکن صرف گائیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ حلال طریقے سے ہونا چاہیے، اس میں حرام کا ایلیمنٹ نہ ہو، کوئی طریقہ ایسا نہ اختیار کیا جائے کہ جو حرام کا ہو، یا کوئی ایسی چیز کا کاروبار نہ کیا جائے کہ جو کہ اسلام میں استعمال کرنا حرام ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنے کے ساتھ جتنا پیسہ کوئی چاہے کما سکتا ہے، لیکن ایک چیز ہے وہاں پر کہ پیسہ جتنا کمائیں گے، یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے، ہم جتنی زیادہ چیزیں استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں حساب بھی دینا ہوگا۔ جو لوگ پاکستان میں تو ٹیکس کا اتنا سسٹم نہیں ہے، جو لوگ یہ باہر ملکوں میں رہتے ہیں، نصر بھائی کو اس چیز کا بڑے اچھے طریقے سے علم ہوگا، راز بھائی بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ یہ جانتے ہیں، احمد بھائی کو بھی پتا ہے، باقی مجھے کیونکہ زیادہ لوگوں کا نہیں پتا، تو بی ایم جی بھائی کو بھی بڑے اچھے طریقے سے یہ چیز وہ جانتے ہوں گے کہ تمام ممالک میں ہر سال ٹیکس کے لیے وہ ایک یہاں پر کوریا میں یہ ہوتا ہے مئی کا مہینہ، تو اس میں جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ جمع کروانے ہوتے ہیں۔ اب جس بندے کا کاروبار جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے نا، اس کو وہ ٹیکس ریٹرن کروانے میں، فارم فل کرنے میں، وہ اتنی ہی زیادہ چیزوں، اتنے ہی زیادہ مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اتنا ہی اس کا پھر احتساب جو ہے وہ بھی کڑا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہم ذہن میں رکھ لیں، یہ تو دنیا کا نظام ہے، آخرت میں بھی جتنی زیادہ چیزیں ہم استعمال کریں گے، جتنا زیادہ ہم پیسہ کمائیں گے، جتنی زیادہ جائیدادیں بنائیں گے، ان سب کا حساب بھی ہوگا۔ تو وہاں پر پھر ٹائم تو لگے گا، اگر تو ٹائم افورڈ کر سکتے ہیں تو جتنا مرضی پیسہ بنائیں، اور اگر لگتا ہے کہ نہیں میرے پاس وہاں اتنا ٹائم نہیں ہوگا اور جلدی جلدی جنت میں جانا چاہتا ہوں، تو پھر ہمیں اپنا بندوبست اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو مال و دولت جتنا بھی کمایا جائے، لیکن اس میں کوئی طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ حرام کا ہو۔ دیکھیں صحابہ میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مالدار ہو گئے تھے، حالانکہ مکہ شریف سے جب آئے تھے تو مکہ سے تو کوئی خاص چیز نہیں ساتھ لا سکے تھے، تو انہوں نے آ کے کاروبار شروع کیا، پنیر کا کاروبار شروع میں انہوں نے شروع کیا مدینہ شریف میں آ کے، اور اس سے بہت زیادہ مالدار، سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ تو ان کے بارے میں پھر وہ اس دن کسی بھائی نے شیئر بھی کیا تھا نا کہ خواب میں ملے تھے کسی اور صحابی کو، تو کس طرح سے ان کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا خواب سنایا، مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، تو کہ جنت میں ان کو آنے میں اتنا ٹائم، تو وہ کس وجہ سے کہ حساب دینے میں وقت لگا۔ تو یہ چیز ہے جس کا خیال جو ہے وہ ہر انسان کو ہمیں رکھنا چاہیے، لیکن مال کو اگر انسان اچھے طریقے سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے، اور ساتھ بہت سے لوگوں کے لیے
اچھائی لانے کا بھی وہ بندہ ذریعہ بن سکتا ہے جب وہ اپنے مال کو لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بڑے عزیز ہیں۔ جیسے دیکھیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مالدار تھے، لیکن اپنا مال زیادہ تر وہ اللہ کے راستے میں دیتے تھے، ڈھیروں کے ڈھیروں مال وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کا خیال جو ہے اور دوسری چیز یہ کہ مال و دولت کون سا مال جو ہے، یہ تو ہو گیا کہ جی مال کمانا حرام نہیں ہے، جتنا بھی ہم کمائیں طریقہ صرف حلال کا ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کون سا مال حرام ہے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں دیکھیں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا تھا، اور بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ جو جن کو خصوصی طور پر کہ جان، مال اور آبرو، اس کی حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ تو کسی بھی دوسرے انسان کی جان انسان نہیں لے سکتا، کسی دوسرے کا مال نہیں لے سکتا کوئی انسان، سوائے اس کے کہ کوئی اس کو اپنی رضامندی سے یہ مراد نہیں کہ اس کو اس طرح سے کہتے رہو دے دو دے دو دے دو، بیچارہ مجبوری میں دے دے اور ہم سمجھیں کہ اس نے تو رضامندی سے دیا ہے، ایسی بات نہیں۔ اگر کوئی بندہ خود چاہتا ہے کہ اچھا یار یہ میرے پاس چیز ہے میں اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں، تو یہ رضامندی ہے، تو اس کے ساتھ اگر کوئی دے دیتا ہے تو وہ اس کے لیے ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز جو بیان فرمائی وہ یہ تھا کہ آبرو، دوسروں کی عزت، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ تو مال جو ہے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ، اپنے مال کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے، اور دوسروں کا مال بغیر ان کے پوچھے اور بغیر ان کی رضامندی کے لینے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ چور مومن ہونے کی حالت میں چوری نہیں کرتا، یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ چوری نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ اپنا بندوبست کر وہ پھر دیکھ لے اپنے آپ کی طرف کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ بخاری شریف میں ہے کہ چور مومن ہونے کی حالت میں چوری نہیں کرتا۔ اس کا مطلب جب وہ چوری کرتا ہے تو وہ پھر مومن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے۔ اور قرآن پاک نے چوری کی سزا بیان فرمائی۔ اگر کوئی کسی کا مال دیکھیں، مال ہتھیانے کے مختلف طریقے ہیں نا، ان میں سے ایک طریقہ ہے کسی کا مال وہ وہاں موجود نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں لے لینا، تو اس کو چوری کہتے ہیں۔ اور دوسرا کہ کسی کا مال وہ موجود بھی ہے، زبردستی اس سے چھین لینا، اس کو ڈاکہ کہتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کی چوری، مال کی چوری، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَقَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور چور مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جب ہاتھ کٹیں گے نا کسی کے تو آئندہ کسی میں جرت ہی نہیں ہوگی۔ تو اسلام اسی لیے قوانین سخت کرتا ہے تاکہ معاشرہ سکون کے ساتھ رہ سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جن ممالک نے اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا اور اس پہ عمل پیرا ہے، وہاں پر جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر کسی چور کو اس کی چوری کی مناسب سزا دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، تو وہ چوری کرنے سے باز رہے گا۔ تو دنیا کے وہ ممالک کہ جنہوں نے اس چیز میں ترقی کر لی، تمدن میں، دیکھیں ہم اس چیز میں نا یہ رہیں کہ وہ ترقی کر بھی لی تو کیا ہے وہ کافر ہیں۔ دنیا کی جو زندگی ہے، انسان کی آخرت کی زندگی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔ اگر انسان سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو اللہ معاف فرمائے ایک مومن بندہ اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے کسی معاشرے سے، تو خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جذبات میں آ کر، تنگ آ کر، وہ خدا نخواستہ اپنی جان آپ لے لے، یا تنگ آ کر وہ اسلام سے ہی پھر جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں کہ کسی معاشرے کے اندر انصاف کتنا ہے، کسی معاشرے کے اندر کیا چوری تو نہیں ہو رہی، کوئی ڈاکہ تو نہیں پڑ رہا۔ تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جن معاشروں کے اندر چوری، ڈاکہ، یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑا جرم سمجھی جاتی ہیں اور مجرم کو پراپر سزائیں دی جاتی ہیں، وہاں پر یہ جرائم نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسے دیکھیے یہاں پر مجھے تقریباً 8-9 سال ہو گئے، کبھی نہیں سنا کہ کسی نے کوئی چوری کی ہے، کوئی کسی کی چیز کی طرف اس نظر سے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے دروازوں کے آگے ان کے جو ہیں کیا کہتے ہیں اس کے کوریئر کے پیکٹس جو ہے نا وہ پڑے ہوتے ہیں، کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قانون بہت سخت ہے، ایک دفعہ جو بندہ پھنس گیا پھر اس کی خیر نہیں۔
इतने बड़े-बड़े जुर्माने फिर उन लोगों को लगते हैं कि लोग कहते हैं कि इतने बड़े जुर्माने जो है ना वो हम तो नहीं, इससे बेहतर है कि ऐसा काम ही ना किया जाए। तो कोई चोरी नहीं करता, कोई डाका नहीं डालता और जिन मुआशरों के अंदर सज़ाएँ नहीं होती, निज़ाम-ए-इंसाफ जैसा हमारे यहाँ है कि निज़ाम-ए-इंसाफ बहुत कमज़ोर है, निज़ाम मौजूद है, सज़ाएँ मौजूद हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होता जब, तो हमारे यहाँ चोर दनदनाते फिरते हैं। और देखिए पूरी-पूरी कौम का माल जो है वो लूट-लूट कर तो फिर भी वो अपने आप को कौम के लीडर कहते हैं। तो ये कहाँ पर होता है? सिर्फ़ उन मुआशरों के अंदर जहाँ पर इंसाफ़ नहीं होता। जहाँ इंसाफ़ होता है, हमारा दीन तो हमें हुक्म ही इंसाफ़ का देता है। इंसाफ़ नहीं होता तो फिर हालत ऐसी होती है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ खित्तों में से एक खित्ता पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद पास अल्लाह ताला की दी हुई हर चीज़ है। हर तरह के मौसम हैं, हर तरह की ज़मीन है। मतलब फसलें उगाने के लिए, टूरिज़्म के लिए, इसके अलावा काम करने वाले लोग, मेहनती लोग हैं, अच्छे ज़हन के लोग हैं। कितनी ज़्यादा खैरात करते हैं, गरीबों का ख़्याल करते हैं। अगर कुछ लोग वहाँ पर अपोज़िट भी हैं, मतलब इस चीज़ के जो अपोज़िट मतलब बुरे काम करने वाले, लेकिन अच्छाई काम करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी हालत सही क्यों नहीं हो रही? उसके रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि हमारे यहाँ माल किसी का माल खाना उसको बुरा समझा ही नहीं जाता और माल खाने वाले को जो हमारा निज़ाम इंसाफ़ है वो सज़ा देना शायद अपनी अपनी जो उनकी शान में गुस्ताखी समझते हैं या फिर वो डरते हैं। जब डरते हैं तो फिर उनको उस ओहदे पर नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर वो किसी हकदार को उसका हक ना दिलवा सकें या किसी गुनहगार को सज़ा ना दे सकें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए ईमान वालों, एक दूसरे के माल बातल तरीके से ना खाओ, मगर ये कि लेन-देन हो आपस की रज़ामंदी का। अगर आपस में रज़ामंदी से लेन-देन करते हो, कारोबार करते हो, उसमें कोई गलत तरीका नहीं होना चाहिए, तो फिर तुम जो है वो एक दूसरे के माल मतलब एक दूसरे के साथ काम कर सकते हो। और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़िम्न में ये फरमाया, दूसरों का माल जो गबन करते हैं, उनके लिए इस ज़िम्न में फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी की रज़ामंदी के बगैर उसका एक असा भी ले ले। मतलब किसी की एक लकड़ी जो सोटा होता है ना, वो जो बुज़ुर्ग पकड़ के तो चलते हैं, तो उसको भी वो लेने की इजाज़त नहीं है। हम देखें हमारी हालत क्या हो चुकी है। कि हम लोग इन चीज़ों को बुराइयाँ ही नहीं समझते, कि किसी की चीज़ है बस ठीक है जी, कोई नहीं वो नहीं देख रहा तो कोई नहीं देख रहा। अल्लाह ताला को हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है और फिर हम ये भी कहते हैं कि अल्लाह जी हर चीज़ को देख रहा है, हर जगह पे मौजूद है। लोगों से कितनी लड़ाइयाँ हम करते हैं इस चीज़ के ऊपर, कितने हमारे यहाँ जो है वो होते हैं मुनाज़रे होते हैं, तो हम कहते हैं कि अल्लाह तो सबको ही देखता है। लेकिन साथ ये भी हमारे दिल में शायद होता है कि अल्लाह सबको ही तो देखता है, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह मुझे कोई गलत काम करते हुए नहीं देखता। अगर हमें ये चीज़ हमारे ज़हन में, हमारे दिल के अंदर हो कि अल्लाह देख रहा है, तो पाकिस्तान में जो कुछ हम लोग करते हैं, वैसा ना करें। हमारी ज़िंदगी बड़ी ऑर्गेनाइज़्ड हो और इस तरह से हो कि जो दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए, दूसरों के फ़ायदा के लिए हो। इसी तरह इसी ज़मन में आ जाती है रिश्वत और रिश्वत के बारे में आप सब ने ये हदीस स्कूलों के अंदर हम इब्तिदाई क्लासों में पढ़ते हैं कि जी, जो अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला, ये दोनों के दोनों जहन्नुम में जाएँगे। तो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्कामी लितअकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नासि बिल इस्मि व अंतुम तअलमून। आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से ना खाओ और ना उनको हाकिमों के आगे इस गर्ज से पेश करो कि तुम्हें किसी एक फरीक के माल का कोई हिस्सा कसदन हक तलफी करके गुनाह के साथ खाने का मौका मिल जाए, इस हाल में कि तुम जानते भी हो। ये आयत मेरा ख्याल है हम लोगों को पाकिस्तान में शायद एहसास ही नहीं है, खासतौर पर हमारे जो मतलब मुल्क को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, उनको इस चीज़ का ख़ास तौर पर पता होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला कितने सख्त अल्फ़ाज़ में इस चीज़ से मना कर रहा है कि किसी का माल एक इंसान जो है, वो नहीं खा सकता। और ये देखिए ये हमारे यहाँ ये एक मतलब हमारे यहाँ की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि हम इससे अफ़ेक्ट होते हैं। ये नहीं कि हम अपने मुआशरे को ये कह रहे हैं उसकी को बहुत ज़्यादा बुराइयाँ ही बुराइयाँ ढूँढ रहे हैं। देखिए जो बुराई है उसकी वज़ह से पूरी कौम सफ़र करती है, उसका ज़िक्र हमें ज़रूर करना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये इस चीज़ से मना फरमा दिया गया रिश्वत देने से।
کہ کسی کو اس کام کے لیے پیسے دے دو یا کوئی اس کو فائدہ دے دو، وہ فائدہ چاہے پلاٹ کی شکل میں ہو، وہ فائدہ چاہے نوکری کی شکل میں ہو، وہ فائدہ چاہے پیسے کی شکل میں ہو، یا وہ فائدہ کھانے کی شکل میں ہو، جو اکثر کہہ دیتے ہیں ہاں جی آپ کو چلیں آپ کس وقت آئے نا ہمارے پاس کھانے کے لیے، تو آفیسر کو تو کہہ دیتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی نہیں اس کو کھانے پہ بلاتا، کھانے پہ بلاتے ہیں صرف اسی وقت جب تک وہ اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا، فرمایا کہ اس طرح سے ان کو جو ہے نا حاکموں کے آگے پیش مت کرو مال، کہ تاکہ تمہیں ایک فریق کے مقابلے میں تمہیں جو ہے نا وہ موقع مل جائے، کوئی ٹینڈر لینے کے لیے یا کوئی اپنا کام کروانے کے لیے، کسی کا حق جو ہے وہ اپنے حق میں کروانے کے لیے کسی حاکم کو، حاکم سے مراد وہ بندہ کہ جس کے پاس کچھ بھی اختیار ہے، تو با اختیار بندے کو کوئی رشوت دے کر، کوئی پیسہ دے کر کسی کا حق اپنے نام کروا لینا مکمل طور پر حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی فی الحکم، کہ اللہ کی لعنت ہو حکومت کے معاملات میں رشوت دینے والے پر بھی اور رشوت لینے والے پر بھی۔ سیدنا سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، پہلی روایت جو ہے یہ بھی جو پہلی حدیث میں نے پڑھی مسند احمد میں اور ترمذی شریف میں ہے، اب یہ دوسری جو ہے یہ مسند احمد میں اور کئی احادیث کی کتابوں میں، اور فرمایا کہ سیدنا سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لعنا رسول اللہ الراشیہ والمرتشیہ والرائش، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے، رشوت لینے والے اور دونوں کے درمیان واسطہ بننے والے تینوں پر لعنت فرمائی ہے۔ جو درمیان میں آ جاتا ہے نا کوئی کھڑپینچ قسم کا کہ یار کوئی بات نہیں میں تمہاری بات کروا دیتا ہوں فلاں افسر سے، تو بس اس کو چار پیسے دینا، یا فلاں پولیس والے سے یا فلاں پروفیسر صاحب سے، وہ تمہارے بچے کے نمبر لگا دیں گے، بس یہ ان سے چلو جی مہربانی فرماؤ، پاکستان میں یہ اکثر ہم ٹرم یوز کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تینوں لوگ جو ہیں ان تینوں پہ لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو رشوت لینے والا اگر ظلم یا زیادتی کرتے ہوئے رشوت لیتا ہے تو اس کے جرم کی سنگینی دو چند ظاہر ہے، اور اگر عدل کرنے کی غرض سے لیتا ہے کہ پیسے دو گے تو بھائی کام کروں گا، تو عدل کرنا تو اس کی ذمہ داری تھی، وہ تو اس کی ڈیوٹی تھی، وہ بیٹھا ہی وہاں اس لیے تھا، لیکن اگر اس نے یہ رشوت لے لی، اس کے عوض مال قبول کرنے کا اس کے لیے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو یہ ڈبل ظلم جو ہے نا یہ کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہود کی طرف بھیجا تاکہ وہ خراج کی مقدار مقرر کریں۔ اب یہ واقعہ بڑا ہمیں غور سے اپنے سننے والا اور ذہن میں رکھنے والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہود کی طرف بھیجا تاکہ وہ خراج کی مقدار مقرر کریں۔ یہود نے ان کے لیے کچھ مال کی بھی پیشکش کر دی، لیکن انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تم نے رشوت کی جو پیشکش کی ہے وہ حرام ہے، ہم رشوت نہیں کھاتے، ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم رشوت نہیں کھاتے۔ یہ تھا آپ کا جواب ان لوگوں کے لیے۔ تو اب اسی طرح سے جو حکام کے آگے ہدیے پیش کیے جاتے ہیں جس کا پہلے ذکر کیا، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کو ہم نے کسی کام پر مقرر کر دیا اور اس کے معاش کا بھی انتظام کر دیا، مطلب اس کی تنخواہ بھی لگا دی کہ تم یہ کام کرو گے تمہاری یہ تنخواہ ہوگی، جیسے ہم کسی بھی جگہ پہ کام کرتے ہیں تو ہماری تنخواہ لگتی ہے تو ہمارے معاش کا بندوبست ہو جاتا ہے، تو اگر اس کے بعد وہ جو کچھ لے گا وہ خیانت ہوگی، تو کیا چیز جائز ہے اس بندے کے لیے؟ صرف وہی چیز جو اس کا فرض ہے وہ ادا کر رہا ہے، اس کے بدلے میں وہ تنخواہ لے گا۔ اگر اس کا اس تنخواہ سے کام نہیں چل رہا تو چپ کر کے کہے کہ جی میں یہ نوکری نہیں کر سکتا، کوئی اور کاروبار کر لے۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ نوکری کروں، پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اسی نوکری کی جو اس کی تنخواہ ہے، جو اس کا معاوضہ ہے، اسی میں وہ کام کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ کوئی پیسہ ایک پیسہ بھی لے گا تو یہ خیانت ہو جائے گی، اور یہ خیانت حرام ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا گیا تو آپ نے اسے واپس کر دیا۔ آپ سے یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدیہ قبول فرماتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ تھا، وہ تو نبی تھے، ان کو تو پتہ تھا، ان سے تو کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی بھی جو ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو ٹھیک نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اور ہمارے لیے جب عام لوگ جو ہیں وہ ہم لوگ تو بہت سی چیزوں کا خیال نہیں رکھ سکتے،
تو اس لیے اگر ہمیں تم ہمارے حاکم ہوتے ہوئے ہدیہ دو گے تو یہ رشوت ہے۔ تو حاکم کے لیے ہدیہ لینا یہ ایک رشوت کی طرح ہے، یہ رشوت ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک والی کو قبیلہ ازد کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے اپنے پاس کچھ مال جو ہے نا وہ روک لیا اور کہنے لگا کہ یہ آپ لوگوں کا ہے، جو مال میں ان لوگوں سے لایا ہوں یہ مال آپ کا ہے، اور یہ مجھے انہوں نے ہدیہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بڑے ناراض ہوئے اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے، اپنے باپ یا ماں کے گھر میں بیٹھے رہتے اور پھر دیکھتے کہ ہدیہ تمہارے پاس آتا ہے کہ نہیں۔ کہ کتنی بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے دی ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے تو پھر گھر میں بیٹھو نا، تو دیکھتے ہیں کتنے لوگ تمہیں ہدیہ دیتے ہیں۔ تو آج کل بھی جتنے بھی ہدیے، اور ہدیہ صرف یہ نہیں کہ روپے پیسوں کی شکل میں یا کسی ٹوکری کی شکل میں یا کسی بند پیکٹ کی شکل میں ہوگا، کسی بھی حاکم حاکم سے مراد یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ کوئی ایسا ہو جسے ہم پراپر سینس میں یا عام زبان میں حاکم کہتے ہیں، حکومتی اہلکار ہو۔ اس میں ہر وہ بندہ شامل ہے کہ جو جیسے آج کل ہمارے ہاں صحافی ہیں، ان کا اپنا ایک کام ہے، اس کام کے لیے ان کو ان کے ادارے کی طرف سے پیسے ملتے ہیں۔ اب اگر وہ وہاں پر کوئی بددیانتی کریں گے اور اس بددیانتی کے لیے جو بھی وہ مال لیں گے، پلاٹ لے لیا، پیسہ لے لیا یا کوئی اور چیز لے لی، یہ سارے کا سارا حرام میں آئے گا۔ تو پھر فرمایا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، میں صرف اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ کیا بات ہے کہ جس شخص کو میں عمل مقرر کرتا ہوں اور وہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہے اور یہ میرے لیے ہدیہ ہے، یہ تمہارے لیے ہے اور یہ میرے لیے ہدیہ ہے، وہ اپنی ماں کے گھر میں نہ بیٹھا رہا کہ ہدیہ اس کے پاس آ جاتا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے جو شخص بھی کوئی چیز بغیر حق کے لے گا اور اللہ کے ہاں اس مال کو اپنے اوپر لد اور اللہ کے ہاں اس مال کو اپنے اوپر لادے ہوئے آئے گا، مطلب اس کو اٹھائے ہوئے قیامت کے روز اللہ کے پاس آئے گا جو اس نے ناحق چیز لی تھی، تو دیکھو تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن اپنی گردن پر اونٹ، گائے یا بکری کو اٹھائے ہوئے نہ آئے، اس حال میں کہ یہ جانور چیخ رہے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل کی سفیدی دکھائی دینے لگی، اتنے اونچے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میں حق بات پہنچا چکا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان یہاں پر جو ہے وہ بھی میں چاہوں گا کہ اسی کتاب میں ہے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ان شدید احکام کے پیش نظر قاضی اور والی، مطلب جو چیف جسٹس یا کوئی بھی جج اور والی یا کوئی بھی جو حاکم ہے کسی بھی علاقے کے لیے جس کو رسپانسیبل کیا گیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ خود کو اپنے ماں باپ کے گھر میں فرض خیال کرے۔ منصب سے معزولی کی صورت میں منصب سے معزولی کی صورت میں اسے اپنی ماں کے گھر میں رہتے ہوئے کچھ ملتا تھا، اس کو منصب پر رہتے ہوئے حاصل کرنا جائز ہوگا، اور ظاہر ہے گھر میں ماں کے گھر میں کون دے گا اس کو سوائے ماں کے، باہر سے کوئی بندہ بھی اس کے لیے تحفے لے کے نہیں آئے گا، اور جس کے بارے میں اسے یہ معلوم ہے کہ یہ منصب کی بنا پر مل رہا ہے تو اس کا لینا بھی حرام ہوگا۔ رہے احباب کے وہ ہدیے جن کے بارے میں اشکال محسوس ہو کہ معزول ہونے کی صورت میں اسے ملتے ہیں یا نہیں، تو وہ مشتبہ ہیں۔ بہر نو مومن کو ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، جو چیزیں شبہ والی ہیں ان سے بھی اجتناب۔ لیکن یہ چیز تو ہم سب کو دیکھیں پتہ ہے کہ بہت سے پیسے، بہت سے تحفے، بہت سی فیورز اور بہت سے کھانے بہت سے یہ انسان کو اس وقت مل رہے ہوتے ہیں جب انسان کے پاس کوئی پوزیشن ہوتی ہے۔ پوزیشن کی وجہ سے ملنے والی چیز جو بھی وہ چاہے کھائے گا، چاہے لے گا، چاہے پہنے گا، چاہے وہ استعمال کرے گا، وہ مکمل طور پر اس کے لیے حرام ہے۔ تو اس چیز کا ہم میں سے جتنے بھی لوگوں کے پاس کوئی اختیار ہوتا ہے، ہم اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اگر کوئی بندہ کوئی تحفہ دے رہا ہے تو وہ تحفہ دینے والا بندہ جو ہے وہ کیوں تحفہ دے رہا ہے، کس لیے وہ تحفہ دے رہا ہے۔ میرے آفس میں اگر آگے کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی یہ آپ کے لیے فلاں چیز ہے، کسی طور پر وہ جائز نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اپنا ذاتی جو ہے وہ سنا کے بس مکمل کرتا ہوں ڈسکشن کو، کیونکہ کافی ٹائم میں نے لے لیا۔ میں جب پی ایچ ڈی میں تھا تو اپنے پروفیسر صاحب کے لیے نا اکثر جب ٹیچرز ڈے ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹس دیتے ہیں نا اپنا کوئی گفٹ وغیرہ پروفیسر کو یا کوئی کارڈ دیتے ہیں۔
تو میں ایک جو ہے وہ ٹیچرس ڈے آیا تو میں اپنے پروفیسر صاحب کے لیے نا کوئی پتہ نہیں کہ کچھ چیزیں عام استعمال کی جو ٹوائلٹریز ہوتی ہے نا اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں پرفیوم یا یہ شیمپو وغیرہ اس طرح کا پیک بنا ہوا تھا وہ میں لے کے گیا تو مجھے سر کہنے لگے شاہد شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری حکومت نے بہت سخت جو ہے نا وہ قانون پاس کیا ہوا ہے کہ کسی کے آفس میں بھی ایک خاص اماؤنٹ پتہ نہیں وہ 10,000 ون پاکستانی کوئی 1,000 1400-1500 روپیہ بنتا ہے اور 1400-1500 روپیہ یہاں پر ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہمارا 150 روپیہ یا 200 روپیہ ہوگا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو چلی چھوٹی چیز ہے اٹس اوکے لیکن میں آپ کو ویسے ایک انفارمیشن دے رہا ہوں کہ کسی کے آفس میں اس طرح سے لے کے جانا اس کو بھی رشوت خیال کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے تو دیکھیں جن معاشروں نے ترقی کی ہے تمدن یہی ہے کہ انسان رہنے کا معاشرے کے اندر اس کا سلیقہ سیکھ لے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو کسی کے اوپر ظلم نہ ہو ہر انسان کو اس کا حق ملے اور کوئی انسان جو ہے وہ حق سے زیادہ کہیں سے نہ لے سکے اور اگر وہ کوئی لیتا ہے تو اس کو اس کی سزا دی جائے اور جو اس کے لیے مطلب دونوں لوگوں کو جو ہے نا وہ خیال رکھنا ہوگا کہ دینے والا بھی اور لینے والا بھی کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس میں مطلب احتمال موجود ہوتا ہے جب بھی کسی پوزیشن والے بندے کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو اس کا احتمال ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہم اس سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے جزاکم اللہ خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ